ایک زمانہ تھا جب اردو کے جید علماء ادبا دانشور شعراء صحافی حضرات اس سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کی ایک بڑی کہکشاں ہے جو سردار جعفری سے شروع ہو کر حسن کمال تک ایک لمبا سفر طے کرتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس اردو اکیڈمی، اس اردو ساہتیہ اکیڈمی سے وابستہ رہے۔ دیکھیں، اکیڈمی میں ایک تو یہ ایک غلط خیال دلوں میں سما گیا ہے کہ مشاعرے جو ہے وہ اگر مشاعرے ہو جائے تو اردو کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ایسا قطعی نہیں، مشاعروں کا ادبی و معیاری ہونا بھی ضروری ہے۔ اکیڈمی کو چاہیے کہ اگر مشاعرے کریں تو اس نوعیت کے کریں، وہ مشاعرے نہ کریں جہاں پہ گوینجوں کو بلا کر مشاعرے ہوتے ہیں جس سے ادب کی کوئی خدمت نہیں۔ آداب ناظرین، نوا نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم سنجر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ممبئی شہر کے علمی و ادبی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب علمی و ادبی شعبے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک بہت ہی معروف شاعر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب ہیں، آپ جو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی ہے اس سے کافی سالوں سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ پچھلے 15-20 سال تک اردو اکیڈمی سے وابستہ رہے اور اردو کے لیے اپنی خدمات انجام دی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس خاص ملاقات میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سیدھے پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب سے۔ سر، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین آداب، جیسا کہ ابھی آپ نے میرے تعلق سے وسیم سنجن نے بتایا کہ میں اور مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی سے برسوں تک وابستہ رہا۔ یہ وابستگی جو ہے یہ اپنے اندر ہزار داستان رکھتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اردو کے جید علماء ادبا دانشور شعراء صحافی حضرات اس سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کی ایک بڑی کہکشاں ہے جو سردار جعفری سے شروع ہو کر حسن کمال تک ایک لمبا سفر طے کرتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس اردو اکیڈمی، اس اردو ساہتیہ اکیڈمی سے وابستہ رہے۔ میں نے بھی تقریباً 20 سے 22 سال تک جو ہے اس سے منسلک رہا۔ آخر کے 5 سال میں ممبر سیکریٹری بھی تھا، اور سرکاریں بدلتی گئیں، لوگ آتے گئے، کرسیاں بدلتی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اردو اکیڈمی بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ آج منظرنامہ کچھ بدلا ہوا ہے، اور برسوں سے ادھر چند برسوں میں اردو اکیڈمی کئی مشکلات سے دوچار ہوئی ہے۔ بڑا مسئلہ تو اسٹاف کا نہ ہونا، جس نے اس کے کام کاج کو بالکل ٹھپ کر دیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو عالی جناب نواب ملک صاحب کا کہ جس زمانے میں اردو اکیڈمی ان کے ماتحت تھی، اردو اکیڈمی تشکیل نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری درخواست پر ایوارڈز وغیرہ کے جو معاملات تھے، جو پیسہ لیپس ہو کر سرکار کو واپس جا رہا تھا، اس پر ہم نے جب ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے اس بات کی پرمیشن کی کہ آپ ایوارڈ کا جو پروگرام ہر سال کتابوں کا اور جو شخصیات کو جو ایوارڈ دیتے ہیں وہ آپ بدستور جاری رکھیں۔ اور ہم نے 2 سال کے ایوارڈ جو ان کے زمانے میں دیے۔ اس کے بعد اتفاق سے یہ تقریب نہیں ہو پائی، کمیٹی ہی نہیں تشکیل دی گئی، اور کمیٹی نہ تشکیل دینے کے سبب سے جو کام ہونے چاہیے تھے اردو اکیڈمی کے وہ نہیں ہوئے۔ بعض اوقات تو اس کا بجٹ بھی ایک طرح سے لیپس ہو گیا، اور یا پھر پروگرام ہوا بھی تو کسی ایونٹ کو دے دیا، ایونٹ والوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو بلایا اور کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کیا کام اچھا ہوا ہے کیا کام برا ہوا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تشکیل نو کی جائے، باقاعدہ اس کا ایک اچھا فنڈ جو ہے وہ اچھا خاصا فنڈ جو ہے اسے دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اردو گھر کے لیے ہم لوگ بمبئی میں کوشش کر رہے تھے، آج تک کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک جگہ دیکھی گئی تھی، ماہم میں ایک جگہ تھی آلریڈی،
جس پہ انکروچمنٹ تھا. ہم لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا بھی, وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ اردو والوں کو کوئی تصور نہیں تھا. پھر یہ کہا گیا کہ ہم بھاشا بھون بنائیں گے, اس میں اردو اکیڈمی بھی ہوگی, وہ کالینا یونیورسٹی میں بنے گی, وہ بھی مسئلہ رہ گیا. وہ تو اچھا ہوا کہ ناندیڑ کا اردو گھر اور شولاپور کا اردو گھر جو کئی برسوں تک تعمیر ہوتا رہا, وہ اب شروع ہو گیا ہے, لیکن اور بھی شہروں میں اردو گھر کی بڑی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ بمبئی میں تو جب نیا بورڈ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی درخواست کریں گے کہ اردو گھر کی تعمیر ہو. اور رہا سوال اس کی تشکیل میں, مجھے لگتا ہے کہ اس کی تشکیل میں پولیٹیکل لوگوں کو دور رہنا چاہیے, کیونکہ جن کو اردو کی سمجھ بوجھ نہیں, جو زبان علم و ادب سے تعلق نہیں رکھتے, جو اردو زبان کے فروغ اور اردو ادب کے فروغ کے لیے کوئی لائن سوچ نہیں سکتے, ان کو اس کا ممبر نہیں بننا چاہیے. اب ممبر کسے بننا چاہیے یہ تو میں ذاتی رائے کوئی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کی ممبرشپ کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں. لیکن ایسے فعال لوگوں کو جو اردو کے تعلق سے مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں, ہمیں ان سب کو جوڑ کر ایک اچھا بورڈ بنانا چاہیے, ایک اچھا ممبر سیکرٹری ہو, ایک کارگزار صدر ہو, چیئرمین ہو, تو ہی اس مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے, ورنہ دور دور تک تو ہمیں اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. سر کافی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی. اب یہاں پہ رہا ایک سوال, آپ جو ہے قریب 20-22 سال اردو اکیڈمی سے وابستہ رہے, وہاں پر آپ ممبر رہے, پھر اس کے بعد میں اس سے بھی اعلیٰ عہدے پر رہے, ممبر سیکریٹری رہے, اور اس درمیان آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو اس وقت جن شخصیتوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, اس وقت کام کا کیا طریقہ تھا, اور آج جو کام کا طریقہ ہے اس میں کس طرح کی آپ جو ہے تبدیلی دیکھتے ہیں, یا وہ مثبت طور پر آگے بڑھی ہے یا اس میں جو ہے گراوٹ آئی ہے, اس بارے میں کچھ بتائیں. نہیں, گراوٹ تو آئی ہے یقیناً, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہارون رشید صاحب کا زمانہ, ہم نے دیکھا ہے ساجد رشید صاحب کو کام کرتے ہوئے, ہم نے دیکھا ہے خورشید صدیقی صاحب کو کام کرتے ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو اردو کے تعلق سے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے. مختلف شہروں میں اردو کے نام پر مختلف طریقے سے فنڈ دے کر یہ اردو محفل اور اردو ڈرامہ ورکشاپ اور اردو کے افسانے پر ورکشاپ اور شاعری پہ ورکشاپ, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے زمانے میں, جو آپ دیکھیں کہ ساجد رشید صاحب کے زمانے میں, ہارون رشید صاحب کے زمانے میں جو سیمینار ہوا کرتے تھے, ادبی سیمینار, ان کا بھی ایک وقار تھا. ان میں بھی بہت اہم ترین اردو کی اہم شخصیات شامل رہا کرتی تھی. تو اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ کچھ ویسا پھر سے ہو سکتا ہے, لیکن اگر اردو کے اچھے لوگ پھر سے آئے تو کام ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کا رسالہ امکان وہ بھی اب ایسے تیسے نکل ہی رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی, اور کئی ایکٹیویٹیز میں تو سمجھ لیجئے کہ آف دا ریکارڈ ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں ایوارڈس وغیرہ کے سلسلے میں. لیکن جب تک کہ بورڈ نہیں بنتا تب تک کسی کام کو مکمل طور پر سمجھ لیجئے کہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ کام ہو. تو اس کے لیے آفس کے لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے مجبور نہیں کر سکتے. ایک طرح سے بورڈ بننے کے بعد اس طرح کے کاموں میں, اور بورڈ بھی کیسا ہو کہ تمام ہمارے جو پورے مہاراشٹر کے الگ الگ جو بڑے شہر ہیں وہاں سے نمائندہ لوگوں کو, ادبی لوگ, شعراء, صحافی, ان کو شامل کیا جائے تاکہ ہم اکیڈمی کے کاموں کی رفتار کو تیز کر سکیں. سر یہ جاننا چاہیں گے, جو بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, یا بڑے پروگرامز لیے جائیں یا چھوٹے چھوٹے پروگرامز لیے جائیں, یا کس طرح کا مطلب کس طرح سے اردو کے فروغ کے لیے کام ہو سکتا ہے, کس سے جو ہے یہ زبان اور زیادہ پھل پھول سکتی ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ اردو زبان کے تعلق سے بات کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ کافی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اکیڈمی کی باڈی آگے بن جاتی ہے, اس کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اکیڈمی میں ایک تو یہ ایک غلط خیال دلوں میں سما گیا ہے کہ مشاعرے جو ہے وہ اگر مشاعرے ہو جائیں تو اردو کی بہت بڑی خدمت ہے. ایسا قطعی نہیں. مشاعروں کا ادبی اور معیاری ہونا بھی ضروری ہے. جیسے نہرو سینٹر میں ہم لوگ مشاعرے کرتے تھے نا, وہاں کی فہرست ہی سردار جعفری سے شروع ہو کر زبیر رضوی پہ ختم ہوتی تھی, ایک اسٹینڈرڈ تھا. تو اکیڈمی کو چاہیے کہ اگر مشاعرے کریں تو اس نوعیت کے کریں, وہ مشاعرے نہ کریں جہاں پہ گوبھیوں کو بلا کر مشاعرے ہوتے ہیں جس سے ادب کی کوئی خدمت نہیں.
البتہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں سیمینار، پہلے اردو کلاسز تھی، کتابت کلاسز بھی تھی، پھر غیر اردو کو اردو سکھانے کے لیے جو کلاسز تھی، بہت الگ الگ سمتوں میں ہم کاٹتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام تھا اردو محفل. ہم چھوٹے بجٹ میں کسی بھی شہر کے ادیب و شاعر کو جمع کر کے ایک محفل کرتے تھے، ایک سیمینار. اور وہ تو ہم نے پھیلانے کی کوشش کی، نو ڈاؤٹ کام بہت ہوا ہے، لیکن اگر پولیٹیکل لوگ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر کھینچاتانی ہوتی ہے. ہر آیا ہوا ممبر یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاقے میں یہ ہونا چاہیے. اور جب لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ میرے علاقے میں ہونا چاہیے، تو جن علاقوں میں ہونا چاہیے ان علاقوں میں پروگرام نہیں ہو پاتے. تو ایسے منصف لوگ، ایسے پڑھے لکھے لوگ، ایسے تہذیب یافتہ لوگ، ایسے تعلیم یافتہ لوگ، ایسا دانشور طبقہ اس کے بورڈ میں آنا چاہیے جو اردو کے تعلق سے باقی صحت مند طریقے سے سوچے. ہماری تو بس یہ کوشش ہے. سر، یہ دیکھا گیا فلمی دنیا میں اردو زبان کا کافی اثر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب بھی وہ اثر برقرار ہے، اور اس کا جو جادو جس طرح سے لوگوں کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا، کیا آج بھی وہ جادو برقرار ہے، یا اس میں بھی کچھ طرح سے جو ہے پہلے کی بنسبت جو ہے کمی آئی ہے؟ دیکھیے، اب بھی جاوید اختر جیسے جادوگر لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ شاعری پر دسترس رکھتے ہیں، بلکہ اپنی گفتگو میں بھی ایک جادو اور ایک کسی سوال کا جواب دینے کا ہنر آج جو ہمارے سینئرز میں جاوید صاحب کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آج لوگ نہیں ہیں، آج بھی اچھے لوگ ہیں. اگر اردو اکیڈمی کے لوگ ان سے رابطہ قائم کر کے ایسے لوگوں کی ایک فہرست بنا کر ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آج بھی کام ہو سکتا ہے. کام ہر زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے والوں کی سوچ پر منحصر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیا بورڈ بننے جا رہا ہے، ایسا سننے میں آیا. ہمارے کچھ MLA حضرات بھی واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو اکیڈمی کی دوبارہ تشکیل ہو. رئیس شیخ صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور کچھ بجٹ بھی بڑھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن میں پھر ایک بار گزارش کروں گا ارباب اقتدار سے کہ اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور ویسے پڑھے لکھے لوگ جو تہذیب یافتہ بھی ہوں، جو زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور ادب کی حرمت کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. سر، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے. سر، آپ ممبر رہیں، پھر ممبر سیکریٹری رہیں، اگر اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس کے چیئرمین کے لیے کہیں سے پیشکش آتی ہے، یا آپ کو اس کا صدر کے لیے اگر کہیں سے دعوت ملتی ہے، تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا اس سے واپس سے جڑ کر اردو کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. رہا سوال چیئرمین شپ کا، تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ نعیم ملک صاحب کے زمانے میں میں نے بہت کام چیئرمین اور ممبر نہ رہتے ہوئے اردو اکیڈمی کا کیا، جس سے نعیم ملک صاحب بہت پسند بھی کرتے تھے، اور کئی جگہوں پر انہوں نے خود کہا بھی تھا کہ اب کی بار میں اردو اکیڈمی کا چیئرمین قاسم امام کو بنانے جا رہا ہوں. کئی لوگوں نے مجھے مبارکباد بھی دی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک کالج میں پڑھاتا تھا. مجھ سے بھی اور اہم لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، جن کی زیادہ کتابیں ہیں، جن کو زیادہ کام کرنے کا تجربہ ہے. ان لوگوں کو پہلے موقع دینا چاہیے. اور اگر کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ میں ایز اے چیئرمین اردو اکیڈمی کے کسی کام آ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے برس تک منترالے کی یہ میز سے وہ میز تک سفر کیا ہے، مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے. اگر ایسا موقع ہوا تو ہم سوچیں گے اس پر. تو ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قاسم امام صاحب کو سنا. انہوں نے مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے تعلق سے کافی تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ اکیڈمی میں جو نئی باڈی آئے گی اس میں جو اچھے ممبران آئیں گے تو اس سے اردو کا جو کام ہے اور بھی بہتر طریقے سے ہو سکے گا. اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں اردو میں اور بھی بہتر کام کریں گے. ناظرین، آپ کو یہ خبر کیسی لگی آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.